بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور پاکستان کے عوام جن مسائل کا شکار ہیں، ضرورت تو اس امر کی ہے کہ موجودہ حکومت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ حکومت اپنے رویے سے کسی طریقے سے بھی یہ ظاہر نہیں کر رہی ہے کہ اس کو پاکستان سے، پاکستان کے حالات سے یا پاکستان کے عوام کے حالت زار کو بہتر بنانے میں کوئی دلچسپی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ پارلیمنٹ کے اندر تشریف لاتے ہیں اور آپ اس طرح کے متنازع بیانات دیتے ہیں کہ جس سے نہ صرف پاکستان کے عوام کی دل آزاری ہوتی ہے بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی دنیا بھر میں سبکی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ ایک شہید ہے۔ اسامہ بن لادن اگر ایک شہید ہے تو اس خطے کے امن کی بقا کے لیے پاکستان نے 70,000 قیمتی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا، تو ان لوگوں کی جو جانیں ہیں، ان لوگوں کا جو خون ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ خان صاحب، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے خون کا حساب آپ کے سر پہ ہے کہ آپ اس انسان کو شہادت کا درجہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کی مقدس پارلیمان کے اندر، جہاں پہ پاکستان میں بسنے والے لوگ جو ہیں ان کی نظریں لگی ہوتی ہیں کہ اس پارلیمان کے اندر ایسے فیصلے ہوں گے، ایسے عملی اقدامات ہوں گے کہ جس کے ثمرات پاکستان کے عوام اٹھائیں گے۔ خان صاحب، آپ اور آپ کی کیبنٹ کے لوگ، آپ اور آپ کی پارٹی کے لوگ، چاہے وہ سینٹرل لیڈرشپ ہے، چاہے آپ کی پروونشل لیڈرشپ ہے، چاہے آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں، ایسے اقدامات اٹھا رہی ہیں کہ ہر روز پاکستان میں بسنے والے عوام کی آپ مسلسل دل آزاری کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر آپ ایک عالمی دہشت گرد کو شہادت کا رتبہ عطا کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی صوبائی حکومت باچا خان چوک کا نام تبدیل کر دیتی ہے۔ اس سے قبل بھی آپ کی حکومت نے یہ مذموم کوشش کی باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام تبدیل کرنے کی، لیکن آپ کے اس مذموم مقاصد میں ہم نے آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی حکومت باز نہیں آئی، اور ایک انتہائی چھوٹی حرکت آپ کی حکومت نے باچا خان چوک کا نام تبدیل کر کے کی۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو تشدد کے پیروکار ہیں وہ شہید ہیں، جو تشدد کے پیروکار ہیں وہ ہیروز ہیں، اور وہ عدم تشدد کا دائی، وہ محسن انسانیت، وہ رواداری کا پیغام دینے والی شخصیت، وہ امن کا پیغام دینے والی شخصیت، وہ شعور، وہ تربیت، وہ تعلیم دینے والی شخصیت کہ جس کا دنیا بھر میں اعتراف کیا جاتا ہے ان کی خدمات کا، اور جہاں کہیں پہ بھی امن کی بات آتی ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں پہ بھی عدم تشدد کے فلسفے کی بات آتی ہے، تو اس میں سر فہرست خان عبدالغفار خان کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ خان عبدالغفار خان کے دنیا بھر میں جو بڑے بڑے تدریسی ادارے ہیں، وہاں پہ ان کی تعلیمات جو ہے وہ تعلیم کی صورت میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ وہ باچا خان کہ جس کے اوپر ابھی تک دنیا بھر میں 146 کے قریب کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ وہ باچا خان کہ جن پہ اب تک 6 PhDs ہو چکی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں اور ارباب اختیار ہیں آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے، لیکن سیاسی اختلافات کی وجہ سے اور باچا خان بابا جیسی قداور شخصیت کے جو مقام ہے اس کو نہ مانتے ہوئے آپ عالمی دہشت گردوں کو تو شہادت کے رتبے عطا کرتے ہیں، لیکن اپنے ہیروز، اپنے اسلاف جو ہیں ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو مقام ہے، اسے مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آپ کے یہ جو مذموم ارادے ہیں ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم باچا خان بابا کے پیروکار ہیں، وہ پیروکار کے جو اب تک پاکستان کی بقا کی جنگ کے لیے 1300 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ یہ وہ 1300 قیمتی جانیں ہیں جو اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے پیش کی گئی، اور اسامہ بن لادن ان قیمتی جانوں کا قاتل ہے۔ وہ اسامہ بن لادن جو 70,000 ہماری قیمتی جانوں کا قاتل ہے، وہ کسی طریقے سے بھی نہ تو شہید ہو سکتا ہے، نہ وہ ہیرو ہو سکتا ہے
اگر ہیرو ہے تو وہ صرف اور صرف خان عبدالغفار خان کی شخصیت ہے، اور خان عبدالغفار خان کا نام اس سے قبل بھی مٹانے کی بار بار کوشش کی، لیکن باچا خان کا نام مٹانے والے خود اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن باچا خان کا نام نہیں مٹا سکے۔ آپ چوک کا نام تبدیل کرتے ہیں، آپ کی صوبائی حکومت نے یہ مضمون کوشش کی ہے، اور یقین مانیں کہ اگر باچا خان کے نام کی تختی اگر دوبارہ سے صوبائی حکومت نہیں لگاتی تو باچا خان کے پیروکار یہ کام خود کر لیں گے، لیکن آپ اپنی ان مضمون ارادوں سے باز آ جائیں۔ قدرت نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اس ملک کے عوام کی خدمت کا، آپ مہربانی کریں، آپ ایسے اقدامات کریں کہ جس کی وجہ سے اس ملک کی جو سالمیت ہے، اس ملک کے جو مسائل ہیں، اس ملک کے عوام کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں، اور آپ اس طرح کی بیان بازی سے اور اس طرح کے اونچے ہتھکندوں سے باز آ جائیں۔ اس طریقے سے آپ کسی بھی طریقے سے پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے اور نہ پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وارننگ دیتی ہوں، اور بار بار ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یا آپ کی صوبائی حکومتیں جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں، یا آپ کی جو لیڈرشپ ہے جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ کسی طریقے سے بھی پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ مہربانی فرمائیں، اس ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں اپنا حصہ ادا کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں کہ آپ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں اور ہمارے جو اصلاح ہیں ان کے اوپر ہرزہ سرائی بھی بند کریں، اور ان کے خلاف اقدامات کرنے کی کوششیں بھی آپ بند کریں۔